محترم حاضرین، ہمارے پاس وقت کم ہے اور عصر کی نماز کے بعد 2 تقریریں ہوں گی انشاءاللہ، اس لیے اس وقت کو ہم بہت جلد استعمال میں لانا چاہتے ہیں اور اس نشست کے جو خصوصی مقرر ہیں میں انہیں آپ کے سامنے بلانا چاہوں گا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے سماج و معاشرے میں جو برائیاں پھیلتی ہیں، پنپتی ہیں، اور بہت ساری برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو وہ معاشرے کا ناسور ہوتی ہیں، سماج و معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں، ان میں سے ایک بیماری اور ایک برائی ایسی بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سامنے والے کی ترقی کو، سامنے والے کی بلندی کو، سامنے والے کی شہرت کو، ہمارا بھائی اگر ترقی کر رہا ہے، ہمارا بھائی اگر آگے جا رہا ہے، چاہے وہ علم کے معاملے میں ہو، مال کے معاملے میں ہو، کسی بھی میدان میں اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارے اندر ایک طرح کا خیال پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کی فکر پیدا ہوتی ہے جسے حسد کہا جاتا ہے، اور یہ حسد کی آگ انسان کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ لوگ دوسروں کی ترقیوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی اہم عنوان ہے جو آپ کے سامنے آنے جا رہا ہے۔ اس عنوان کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے اس شعر کے ساتھ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ نعیم اختر خادمی کا ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے: سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے، سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے، اگر ہوا کے روبرو میرا چراغ جل گیا۔ اگر میری ترقی ہوئی، اگر مجھے کوئی شہرت ملی، اللہ نے کچھ نوازا، تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو میرے خلاف ہو جائیں گے۔ آئیے اس موضوع کو سنتے ہیں طنز و مزاح کے انداز میں فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ سے، جو ہمارے درمیان محتاج تعارف نہیں، انٹرنیشنل مقرر ہیں، پیس ٹی وی کی حیثیت سے ہر جگہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 32 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے حسد کی آگ۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ دور دور سے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔
اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، میرا عنوان ہے حسد کی آگ۔ حسد تو پہلے ہی سے آگ ہے، لیکن مولوی صاحب نے اس کو عنوان بنایا حسد کی آگ۔ حسد خود ایک آگ ہے، لیکن حسد کی آگ، تو یہاں آگ سے مراد یہ نہیں کہ مولوی صاحب کوئی آگ لگانے والی بات کریں گے، بلکہ آگ سے مراد یہ ہے کہ ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس آگ کو بجھا دیں، اور یہ آگ ایسی ہے جو آگ ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ 9287 ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، گزارش ہے کہ اس کو ہٹا لیں، کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ 9287 جن صاحب کی ہو اس کو ہٹا لیں۔ خواتین کے پنڈال کے ابتدائی حصے میں آغاز میں بہت سارے مرد حضرات کھڑے ہیں، خواتین کو تکلیف ہو رہی ہے، برائے کرم مرد حضرات عورتوں کے دروازے کے پاس سے ہٹ جائیں، ان کے لیے آنے جانے کا راستہ ہموار کریں۔ حسد کی آگ یہ ایسی آگ ہے جو دل ہی دل میں سلگتی رہتی ہے۔ اگر باہر نظر آئے تو لوگ مل کے پانی ڈال کے اس کو بجھا سکتے ہیں، لیکن یہ دل ہی دل کے اندر ہے تو اس کو پانی سے بجھائیں گے کیسے؟ تو حسد جو ہے دلی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مولوی صاحب میرے دل میں حسد نہیں ہے، تو اس کو ذرا چیک کرنا چاہیے کہ حسد ہے کہ نہیں ہے، یا کیا بول رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ حسد ہے کیا چیز؟ جلن کیا چیز ہے؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا۔ آج کل ہوتا ہے کیا کہ لوگ اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کی خوشحالی سے پریشان ہیں۔ اپنی پریشانی، جیسے بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو لوگوں کو اپنی پریشانی سے پریشان ہونا چاہیے، لیکن اپنی پریشانی سے پریشان نہیں بلکہ دوسروں کی خوشحالی سے پریشان ہیں۔ تو کیا کرنے کا پھر ایسے وقت میں؟ اگر ہمارے دل میں ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو دل کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، اور جتنا زیادہ کوشش کریں گے، دعائیں مانگیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حسد، جلن، دیکھ لیجئے فلانے آدمی نے گھر بنایا، چھت والا مکان ہو گیا اس کا، میرا تو ہے نہیں۔ اچھا، فلانے کے پاس ایک گاڑی ہو گئی، میرے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا، اس کے پاس دکان ہے، میرے پاس تو دکان ہے نہیں۔ بھائی اللہ نے دکان دیا، اللہ نے گھر دیا، اللہ نے کسی کو عہدہ دے دیا، نام دے دیا، تو بھائی صدر بن گئے، سیکریٹری بن گئے، متولی صاحب بن گئے، ذمہ دار بن گئے۔ تو جو لوگ نہیں بنے یا کچھ لوگ جو جلتے ہیں تو ذرا ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ پھر کبھی کبھی کیا ہوتا، حسد کے بارے میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، تو دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، یا پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سامنے والے کی نعمت کو جو ملی ہوئی اس کو ختم کر دے، یعنی یہ دعا کرنا، ہمیشہ یہی لگے رہنا کہ سامنے والے کی نعمت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اور آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے گا؟ اگر وہ دینے پر آ جائے تو سب کو دے دے۔ کیا اس کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ حسد کیسے کیسے آپ کو نظر آ سکتا ہے، جلن کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، تجارت میں ایک آدمی آگے بڑھا ہوا ہے تو دوسرا تاجر جو ہے وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ آپ اس سے جا کے پوچھئے کہ بھائی صاحب یہ بتائیے، ٹرپس دیجئے نا، کاروبار کیسے چلے گا، مارکیٹ کے اندر کیسے لوگوں کو پکڑا جائے، تو کیا وہ آپ کو بتائے گا؟ نہیں، بتا نہیں سکتا۔ پھر کبھی کبھی اگر آپ زیادہ آگے نکل گئے ہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ رہتا، کچھ بولتا ہی نہیں، دل ہی دل میں پریشان ہو رہا ہے وہ۔ پھر اسی طریقے سے کبھی یہ بھی ہوتا، جلنے والی بات آتی، ایک قاری صاحب ہیں، اچھی آواز والے ہیں، تو دوسرے قاری صاحب جلتے ہیں، اس کی آواز ختم ہو جاتی، خراب ہو جاتی، آواز بیٹھ جاتی، تو صرف میری ہی آواز چلتی اور لوگ میری تعریف کرتے۔ شعر و شاعری کرنے والے ہیں، اشعار پڑھنے والے ہیں، تو کئی لوگ ہیں تو جلتے ہیں، فلانے بھائی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں،
اچھا ڈیمانڈ ہے, لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایسا ہوتا کہ ان کی آواز پڑھتے وقت بیٹھ جاتی, ان کی بیٹھ جاتی, میری نہیں بیٹھتی. تو اگر یہ دماغ میں سوچ رہے ہیں تو یہ آپ جل رہے ہیں. اچھا یہ مولوی صاحب ہے, لوگ بولتے ہیں کہ ارے یہ مولانا صاحب ہیں, یہ ان کی تقریر ہے. اچھا وہ مولوی صاحب, تو وہ مولوی صاحب, اچھا تو یہ مولانا صاحب میں اتنے لوگ آ رہے ہیں, ان میں نہیں آ رہے ہیں, ان میں نہیں بیٹھ رہے ہیں, تو کیا کرنے کا؟ جن کا نام ہے ان سے جلنے کا. ہاں ان کی آواز بڑھ جاتی, ان پر الزام لگ جاتا, ان پر تہمت لگ جاتا, بھلے اچھا ہوتا, بدنام ہو جاتے وہ, تاکہ میرا ہی نام چلتے رہتا, میرا اکیلے نام چلتا رہے, ختم. دوسرے کا نام ختم ہو جائے, میرا نام چلتا رہے, یا میرا نام نہ چلے, دوسرے کا نام ہی ختم ہو جائے. ایک طالب علم پڑھائی لکھائی کرنے والا دیکھتا ہے, اچھا فلانے کا پہلا نمبر آ رہا, میرا نہیں آ رہا, کیسے ہوگا؟ ایسا ہوتا نا, وہ بیمار پڑ جاتا تاکہ اس کا پہلا نمبر نہیں آتا. اچھا فلانے بھائی کے پاس بہترین گاڑی ہے, یہ ایکسیڈنٹ جو ہو جاتی گاڑی ہے, اچھا اس طرح جلیے گا, ایکسیڈنٹ ہو جاتی. بھئی اللہ سے مانگیے, اللہ دینے والا ہے. تو اس طریقے سے جلنے کی صورت نظر آتی ہے. لوگ مختلف طریقے سے جلتے رہتے ہیں اور دل کو جلاتے رہتے ہیں, اور دل کو جب جلاتے ہیں تو دل والی بیماری پکڑ لیتی ہے. کون سی بیماری ہے وہ؟ بولیے. دل والی بیماری بھائی, اٹیک. زیادہ سوچیں گے نا دوسرے کے بارے میں تو دل جلتا رہے گا اور پریشانی بڑھتی رہے گی, گھبراہٹ بڑھتی رہے گی. اس لیے جلنا جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم اور آپ کسی سے جلتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. بھائی دینے والا اللہ ہے, اللہ نے کسی کو علم دیا ہے, کسی کو نام دیا ہے, کسی کو دولت دی ہے, کسی کو شہرت دی ہے, اور اللہ نے سب کو دے دیا ہے. جو جلتا ہے اس کو بھی دیا, جو نہیں جلتا اس کو بھی دیا, اللہ نے سب کو دے دیا. اور میں 2 آیتیں پڑھوں گا اور دونوں کا انداز آپ دیکھیے گا. بیچ والی آیت صحیح رہے گی لیکن اخیر کا انداز بدل جائے گا. کیا نقطہ ہے اس پر غور کیجئے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لغلوم کفار. اللہ نے تم لوگوں کو دے دیا جو تم لوگوں نے اللہ سے مانگا. اللہ نے سب کو دے دیا ہے. تو کیا آپ کو دیا؟ آپ کو دیا؟ آپ کو دیا؟ آپ کو دیا؟ ارے اللہ نے مجھے کہاں دیا؟ لوگ ایسے بولتے. اللہ نے سب کو دے دیا ہے. جو اللہ کو مانے اس کو بھی دیا, جو نہ مانے اس کو بھی دیا. آپ دیکھ لیجئے, اللہ کا سورج ہے, جو ایک اللہ کو مانتا ہے اللہ کہ سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے, جو نہیں مانتا اس کو بھی اللہ دے رہے ہیں, سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے, چاند سے فائدہ اٹھا رہا ہے, ہوا سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر ہوا بند ہو جائے تو ہم سب ختم ہو جائیں گے, ہماری ہوا نکل جائے گی, ہم اور آپ زندہ نہیں رہیں گے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے, غور کرنے کی بات یہ کہ اللہ نے سب کو دے دیا. آپ غور تو کیجئے, اللہ نے کیا دیا؟ ہاتھ دیا, پاؤں دیا, آنکھ دیا. کسی کے پاس آنکھ بھی نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں ہے, پاؤں بھی نہیں ہے. غور کیجئے نعمتوں پر, اگر غور کریں گے تو ملے گا. اس لیے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اور اس نے دے دیا جو تم لوگوں نے مانگا. پھر آگے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم لوگ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے ہو, شمار کرنا چاہو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو. اب یہ کہنے کے بعد اللہ نے کہا ان الانسان لغلوم کفار, بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے, بڑا ناشکرا ہے. بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بہت خراب چل رہا ہے. ابھی دیکھیے سب لوگ بول رہے ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا. پردھان منتری جی کو کچھ لوگ برا بھلا بول رہے ہیں. پردھان منتری جی نے 8 نومبر 2016 کو اعلان کیا تھا کہ 500 اور 1000 کی نوٹ نہیں چلے گی. پردھان منتری جی نے اپنے حساب سے فیصلہ لیا جو کیبنٹ کا فیصلہ تھا. تو ابھی ہم اور آپ کس ناحیے سے دیکھیں گے؟ اسلامی طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حالات جیسے بھی ہے, کسی کے کچھ کرنے سے کچھ ہوگا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے. لیکن پوچھئے لوگوں سے کیسا چل رہا ہے؟ مولوی صاحب کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا, سب بیٹھ گیا, کچھ ہے ہی نہیں. بھائی روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ نے دیا ہے نا. سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر,
اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو 8 نومبر کے بعد اللہ نے ذرا امتحان کے طور پر، تنگی کے طور پر، آزمائش کے طور پر رکھا. کتنے لوگ تنگ ہو گئے اور 100 کے اوپر لوگ مر گئے پریشانی میں. پیسہ اپنا ہے لیکن مر گئے. اب دیکھیں کتنی پریشانی تھی. لائن لگائے ہوئے ہیں اپنے پیسے کے لیے، مار بھی کھا رہے ہیں، ڈنڈا بھی کھا رہے ہیں، دھکا بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی کتنا نکلتا ہے بھائی؟ سب کو معلوم ہے یہ جو بات کر رہا ہوں. پھر بھی کتنا نکال سکتے ایک وقت میں؟ زیادہ نہیں نکال سکتے. ابھی اے ٹی ایم سے نکالنے کی بھی ذرا لمٹ بڑھا دیے کہ بھائی 10,000 نکال سکتے، لیکن کیا ہم اور آپ پورا پیسہ نکال سکتے؟ نہیں نکال سکتے. تو اس پر غور کیجئے گا. اور پریشانی جو دونوں طرف ہے. بلیک منی چھپانا مشکل ہے، بلیک منی چھپانا مشکل ہے، وائٹ منی کمانا مشکل ہے. بلیک منی چھپانا مشکل ہے، وائٹ منی کمانا مشکل ہے، اور پنک منی چھٹا کرانا مشکل ہے. 2,000 کی نوٹ لے کر جائیے چائے والے کے پاس، اے بھائی چائے پیا ہوں لے لے ذرا چھٹا اٹھا دے دے، دے گا کیا؟ تو پریشانی تو ہے ہی. تو کس کے سامنے رکھنے کا؟ اوپر والے کے سامنے رکھنے کا. اللہ پریشانی کے دن چل رہے ہیں، آسانی کے دن لے آ. تو ہر چیز کو توحید کے حساب سے دیکھیں گے، سوچیں گے تو کوئی چیز مسئلہ نہیں آئے گا. مومن کبھی نہیں گھبراتا. مومن کا گھبرائے گا؟ تو ایمان جو ہمارا کچا ہے اس لیے ہم اور آپ دوسرے سے جلتے رہتے، پریشان ہو جاتے. تو میرے بھائیو، حسد اور جلن جتنا زیادہ رکھیں گے اگر دل کے اندر ہوگا تو نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ ہوتا اس کا کچھ نظر نہیں آتا. آئیے ذرا میں چند نقصانات آپ کو گنا دوں. حسد اور جلن کی وجہ سے یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور آج دنیا کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور جلن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے یہودی لوگ اسلام قبول کیے تھے؟ بہت کم. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا نام آتا ہے، بقیہ بہت کم لوگ. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، سب کے لیے بنایا. سب کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے. جو ایک اللہ کو مانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا، اگر وہ مر گیا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہو سکتا؟ بالکل نہیں. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نرگ ہے. سورگ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اور آج بھی بڑے پیمانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلم بنائی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، قرآن کو بدنام کیا جا رہا ہے. یعنی کچھ نہیں ہو رہا ہے تو جلو. یہ سب جلن میں زیادہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سب کے نبی ہیں. قرآن سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، جس طرح اللہ سب کے لیے ہے. لوگ بولتے ہیں نا قرآن مسلمانوں کا ہے. کس نے کہا قرآن مسلمانوں کا؟ بھائی اللہ جب سب کے ہیں تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن بھی سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، اسلام سب کے لیے. جو مانے گا آگے آئے گا اس کا فائدہ ہے، نہیں مانے گا خود اس کا نقصان ہے. تو کیا ہوتا کہ لوگ جلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو جلن شروع ہو گیا ان کو، ارے آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ اس نقطے پر رکیے اور قرآن کی دعائیں سمجھیے اور آج کے سماج کو دیکھیے. سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 31 و 32. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. خلاصہ اس کا بیان کریں گے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن 2 گاؤں میں سے کسی ایک آدمی پر قرآن اترتا، مکہ پھر اسی طرح طائف کہ جو 2 ہیں سردار بڑے لوگ، ان کے اوپر اترتا. یہ کیا؟ محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اتر گیا. اب یہاں رکیے. اللہ نے جواب دیا کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں.
اب میں جو بتانا چاہتا ہوں آج کل کا ماحول کیا چل رہا ہے. اچھا وہ اس کے خاندان کا، اس کا بیٹا، اس کا پوتا اتنا آگے نکل گیا. ارے جس کا دادا ہمارے یہاں کام کرتا تھا، جس کا باپ ہمارے یہاں کام کرتا تھا، آج اس کا بیٹا کتنا آگے نکل گیا. اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے. تو جب آدمی جلنے لگتا ہے تو نہ فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ فائدہ پہنچاتا ہے، نہ فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ فائدہ پہنچاتا ہے. تو جب بھی یہ چیز آ جائے گی، بھائی اللہ نے دیا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، یہودیوں کے حساب سے نعوذ باللہ اللہ چلیں گے کہ بھئی وہ جیسا چاہیں ویسا اللہ تعالیٰ آخری نبی بنائے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کر لے، پوچھ لے؟ کوئی ہے؟ جی ہاں. تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو ماسٹر بنا دیا، کسی کو آگے نکال دیا، کسی کو صدر بنا دیا، ارے کسی کو پردھان منتری جی بنا دیا. کون بناتا ہے؟ اوپر والا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اب غور کر لیجئے، پردھان منتری جی اکثر بولتے ہیں کہ میں تو چائے بنایا کرتا تھا، چائے بیچا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے، اور اللہ وہ ہے کہ کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے. کلکتہ چلی جائیے، کلکتہ کی گلیوں میں جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ چائے بنا رہے ہیں، چائے بیچ رہے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہیں. تو اللہ کا نظام ہے بھائی. اللہ جس کو جیسا رکھ، ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ جس کو جو نعمت دے دے، بھائی کیا دے دیا؟ گھر دے دیا، دکان دے دیا، گاڑی دے دیا، آواز دے دی. کسی کی بہت پیاری آواز ہوتی ہے، بھائی قاری صاحب اچھے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ علم میں آگے بڑھا دیا، تو اللہ بڑھاتا ہے. اگر ہم اور آپ کسی سے جلیں گے تو ہمارے توحید بیکار، بگاڑ، اور اللہ کی تقسیم پر ہم راضی نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تو ایسا کیوں بانٹا، ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں کوئی ادھیکار حاصل ہے؟ کوئی ادھیکار حاصل نہیں. اچھا وہ میری برادری کا نہیں ہے، اچھا وہ شیخ نہیں، تو وہ سید نہیں، تو وہ خان نہیں، تو وہ انصاری نہیں، تو وہ دس نہیں، تو وہ ڈیٹ نہیں، تو وہ اسٹیٹ کا ہے، تو وہ اسٹیٹ کا ہے. اللہ سے جا کے پوچھئے، پوچھ لیجئے اللہ سے. انسان کے ہاتھ میں کوئی کسی کو آگے بڑھا سکتا؟ اللہ آگے بڑھاتا ہے. تو اگر ہم اور آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہیں گے، حسد اور جلن کریں گے تو نقصان. حسد اور جلن کی وجہ سے آسمان پر پہلا گناہ ہوا، حسد اور جلن کی وجہ سے زمین پر بھی پہلا گناہ ہوا. سن لیجئے، حسد اور جلن کی وجہ سے آسمان پر پہلا گناہ ہوا، حسد اور جلن کی وجہ سے زمین پر بھی پہلا گناہ ہوا. آسمان پر کیا ہوا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 8. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. کس نے منع کیا تجھے؟ جو میں نے حکم دیا. اللہ نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یاد رکھیے گا، انا کے معنی میں. یہ جو ہے نا میں آئیں مائن مائیں، جس نے کہا اور جس نے سوچا اور سمجھا میں اور میں ہی، میرا ہی خاندان، میں ہی، میرا خاندان، میرے لیے میرے بال بچے. نیتا جی ہوتے تو کیا کرتے؟ نیتا جی سب بوڑھے ہو گئے تو اپنی اولاد کو لے کے چلے آؤ. رے بھائی جو حق رکھتا ہے، جس کے اندر
قابلیت ہے، ایبلٹی ہے، اس کو آگے بڑھاؤ نا. یہ کیا خاندان، میں، میرا، مائن، میرے لیے. تو جس کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی میں، انا، میں، تو انا نے کر دیا فنا. اس لیے انا کو فنا کر دیجئے، نکال دیجئے، ورنہ ہم اور آپ برباد ہو جائیں گے. ابلیس نے انا کا استعمال کیا کہ میں، تو برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ برباد ہو گیا. دو تین چیز ایسی ہے کہ اگر وہ چیز ہماری زندگی میں آ گئی تو نقصان ہے. جیسے بولتے ہیں نا اندی، میرے پاس. جی نہیں، میرے پاس کیا، میں ہی اس کا حقدار ہوں. جی نہیں، میں کیوں حقدار ہوں بھائی؟ بہت سارے لوگ حقدار ہیں، میں اکیلا کیوں ہوں؟ وی کا استعمال کیجئے، ہم. آئی کا نہیں، میں نہیں، ہم سب. جی ہاں، پتہ یہ چلا کہ وہاں آسمان پر ابلیس نے یہ سوچا، ارے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں سب فرشتے، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کیا. تو جلنا شروع کر دیا، اور اتنا جلا اتنا جلا اتنا جلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. تو جو جلتا ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس سماج میں اس کی عزت نہیں ہوتی، اور وہ جلتا رہے جلتا رہے، جل کے خود راکھ ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، برباد کیا، جنت سے نکال دیا. نقصان ہوا کہ نہیں ہوا جلنے کا؟ تو میرے بھائیو، اگر جلنے والی صفت کچھ ہے دل میں، ہم اور آپ اپنی تکلیف سے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کی آسانی سے، خوشحالی سے پریشان ہے، تب تو گئے ہم کام سے، کہیں کے بھی نہیں بچے. تو آسمان میں پہلا گناہ حسد اور جلن کی وجہ سے ہوا، زمین پر پہلا گناہ حسد اور جلن کی وجہ سے ہوا. دلیل سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک پڑھیے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، دونوں نے قربانی پیش کی. اور نام یاد رکھنا بہت آسان ہے. کیسے نام یاد رکھیے گا؟ قاف سے قابیل اور قاف سے قاتل. قاف یاد رکھیے، قاف یاد رکھیے گا، اس سے مطلب قتل کرنے والا. اور جس کو قتل کیا گیا وہ کون ہے؟ حابیل. اس میں قاف اف نہیں ہے. تو یہ آپ یاد رہے گا کہ بھول جائیے گا؟ کیسے یاد رکھیں گے؟ قاف ہے تو قابیل، اسی سے ہے قاتل، قتل کرنے والا، اور جو مارا گیا وہ حابیل. تو 2 بھائیوں کے درمیان جو مسئلہ ہوا حسد اور جلن کی وجہ سے جو مسئلہ ہوا، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی. بھائی اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے ایک کی قبول کر لیا، دوسرے کی نہیں. تو دوسرے نے کیا کہا؟ ہاں تو اب میں تجھے ماروں گا. فطوعت له نفسه قتل اخی فقتله فاصبح من الخاسرین. ماروں گا، قتل کروں گا. کیا کہا؟ جی میں تو نہیں کچھ کر سکتا، آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو. بالآخر وہ اپنے بھائی کو مار ڈالا. اس سے یہ پتا چلا کہ رشتہ داری میں حسد جلن یہ کچھ زیادہ ہی ہے. باہر والے کے یہاں بعد میں ہے، اپنے والے زیادہ جلتے. بھائی جل رہے ہیں، چچا جل رہے ہیں، چچا زاد بھائی جل رہا ہے تو وہ اس سے جل رہا ہے، تو سب کی ترقی دیکھ کے جل رہے، تو سگے والے زیادہ جلتے. اس لیے یہ چیز آئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بولے بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا. بالآخر اس کو مار ڈالا. اپنے بھائی کو جب مار دیا تو جب آدمی کسی سے جلتا ہے تو اس کو مار دیتا ہے، ترقی دیکھی نہیں جاتی، کیس کر دیتا ہے، پھنسا دیتا ہے. اور آپ کو سن کر تعجب بھی ہوگا اور بولیں گے کہ مولوی صاحب یہ بات صحیح بول رہے ہیں. یہ جو نوٹ سب پکڑے جو جا رہے ہیں، کون پکڑوا رہا ہے بھائی؟ کون بولیں گے؟ یہ سب جو نوٹ پکڑے جا رہے ہیں نا، یہاں 1 لاکھ ملا، وہاں 2 لاکھ ملا، وہاں 3 لاکھ ملا، وہاں 1 کروڑ ملا. کون پکڑوا رہا ہے؟ مخبری کون کر رہا ہے؟ وہ جلنے والے ہی تو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، تو ادھر فون گیا، تو ادھر گیا، تو ادھر پھنسا، تو ادھر گیا. کیا چل رہا ہے یہ سب؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے جلنے کی صفت کو ختم کرنے کا، ورنہ دل جل جائے گا اور ختم ہو جائیں گے. سگے والوں میں جلنے کی صفت زیادہ ہے. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے کہ جب ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کا زیادہ اظہار مت کیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر پیسہ دے دیتا ہے تو ہم اور آپ اپنا پیسہ کہاں دکھاتے ہیں؟ بھلے پیسہ اگر آ گیا تو وہ نظر آتا کہ نہیں آتا؟ پیسہ آتے ہی پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ابھی بولیے نا، گاڑی لے لیتے ہیں. پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پیسہ آ جانے کے بعد گھر بنا لیتے ہیں.
کیوں ایسا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 5. بیٹے یوسف، بیٹے یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے خواب دیکھے نا کہ 11 جو ہے ستارے وہ جو سب سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند، بیٹے اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ لوگ تمہارے خلاف کچھ چال بازی کریں گے اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، بیٹے بتانا نہیں بھائیوں کو. تو آج جب نعمت کچھ مل جاتی ہے، کچھ آ جاتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، سب کو معلوم پڑ جاتا ہے. چھپائیے نعمت کو، چھپائیے. نعمت چھپتی کہاں ہے؟ چھپا کر کے رکھیے تو زیادہ فائدہ ہے. لیکن جب وہ چیز ظاہر ہو گئی تو کیا ہوا؟ بھائیوں نے کیا کیا؟ تو بھائیوں نے کہا یوسف کو ایسا کرو کنویں میں ڈال دو. بھائی کنویں میں ڈال دیے. اب یہ کہانی پوری پڑھیے اور دل سے نکال دیجئے. اگر کوئی آپ سے جل رہا ہے، آپ بولیے گا مولوی صاحب دیکھیے نا میرا بھائی جل رہا ہے، میری بہن جل رہی ہے، میرے چچا جل رہے ہیں، میرا وہ بھائی جل رہا ہے، کوئی بھی جل رہا ہے، یوسف علیہ السلام کا رول ادا کیجئے. اگر ایسا ہوگا تو ہمارا فائدہ ہے. اور پھر ہم آگے نکلتے چلے جائیں گے. الحسود لا یسود، جو حسد کرتا ہے اس کو سرداری نہیں ملے گی، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اونچا اٹھا دیتا ہے. بدلہ کبھی نہیں لینے کا، چاہے جو بھی ہو جائے. یوسف علیہ السلام کہاں ڈالے گئے؟ کہاں ڈالے گئے بھائی؟ کنویں میں. کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا. کھڈا کھودا، راستہ بن کیا، سب کچھ ہوا، کنویں میں ڈالا. کنویں سے کس نے نکالا؟ اوپر والے نے کنویں سے نکلوا لیا. مصر پہنچے، مصر کے اندر گھر کے اندر پناہ مل گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر جیل میں بھی گئے، جیل سے بھی نکلے اور مصر کے بادشاہ بن گئے. اب آگے کی کہانی سن لیجئے. یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. آیت نمبر 58 سورہ یوسف سورہ نمبر 12. بھائی لوگ آئے. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن وہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ یہی یوسف ہے. نہ، ارے کنویں میں ڈال دیے تھے، کنویں میں وہ بچ کے نکلے گا کیسے؟ وہی مر گیا ہوگا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اوپر والا جس کو بچانے پر آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا سکتی، ختم کر سکتی؟ توحید مضبوط کیجئے. اوپر والا دیکھیں کیسے عزت دیتا ہے. کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام پہچان گئے. ہم اور آپ ہوتے تو، آپ ہوتے بادشاہ بن جاتے، میں بن جاتا، کوئی بھی ہوتا. اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے تو ان بھائیوں کو پکڑ کے ہم اور آپ کنویں میں ڈالتے تھے کہ نہیں ڈالتے؟ اچھا ان لوگوں نے مجھ کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ارے سب کو قتل کر ڈالو، سب کو. کوئی یوسف علیہ السلام کا کچھ کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن کیا کیا؟ یہی ہے، جو کوئی آپ سے جلتا ہے آپ نے اس سے نہیں جلنا، چاہے جو بھی ہو جائے. کیا کرنے کا؟ احسان کرنے کا. اور بڑا اچھا طریقہ ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام. السلام علیکم چاچا، خود ملنے چلے جائیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھائی بہت جلتا ہے، ان کے گھر پہنچ جائے. السلام علیکم بھیا، آج چائے پلائیے نا. السلام علیکم چاچا، آج کھانے کی دعوت پر آتے ہیں. سب کے گھر پہنچ جائیے. ارے جب آپ خود ہی پہنچ جائیے گا تو دیکھیے سامنے والا خود بخود نرم پڑ جائے گا، یار یہ تو خود ہی چل کے چلا آیا. تو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے وہی ملے گا آپ کو احسان. کیا ہوا؟ غلہ اللہ بھی دے دیا، اور جو کچھ واپس جو کچھ سامان لے کر آئے تھے بدلی کرنے کے لیے وہ بھی دے دیا، اور کہا اپنے ایک بھائی کو بھی لے کر آنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ بادشاہ جو ہے ایک بھائی کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب وہ جانتے ہیں کیا میرے بھائی کو؟ لیکن اب بولتے ہیں نا، جب آدمی حسد میں جلنے لگتا ہے تو دماغ بھی اس کا کام نہیں کرتا، جلتا ہے. صرف نام آ جائے، ارے وہ ایسا ہے، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا، یعنی اتنا جل بھن جاتا کہ نام سننا بھی پسند نہیں کرتا اور دماغ بھی نہیں لگاتا کہ یہ بادشاہ آخر یہ کیوں بول رہا ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے، اس کو لانا. دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے. اچھا کیا ہوا؟ دوسری مرتبہ پھر آئے، ابا بھیجیے نا اس کو بھی، اپنے ایک بھائی کو جو ہے بنیامین لے کر آ گئے. ارے نہیں کیا ہوگا، تو ویسے ہی یوسف علیہ السلام کی جدائی ہے. باپ سے جب بیٹا جدا ہوا ہے، آپ ان بزرگوں سے پوچھ لیجئے، ان ماں سے، باپ سے، جن کے لختے جگر کو، کلیجے کو زبردستی پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے.
اور جن سے چھین لیا گیا ہے جوان بیٹا، کیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے، کیا گزری، جب نبیوں پر گزری ہے تو سب پر گزری کی کاہے نہیں، لیکن وہی کہ بس سب تکلیف اوپر والے کے سامنے رکھ دینے کا، انما اشکو بثی وحزنی علی اللہ، بس اللہ کے سامنے اپنی تکلیف رکھ دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے اب اس کو بھی لے کے جا رہے ہو؟ بولے ہاں ابا بھیجیے نا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ لے کر آئیں گے نا تو کیا کریں گے، اور غلہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹے جانا، لیکن ایسا کرنا بیٹو سنو، اب دیکھیے انداز، بیٹو سنو، الگ الگ دروازے سے جانا۔ اب جب 11 داخل ہوں گے ایک ہی دروازے سے اور ہٹے کٹے نوجوان تو ذرا کچھ لگے گا نا، آنکھ تو لگتی ہی ہے، نظر تو لگتی ہی ہے، اس لیے لیکن جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ چاہے گا تبھی نظر لگے گی، اگر اوپر والا نہ چاہے تو نظر لگ سکتی؟ بالکل نہیں۔ پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام نے کہا بنیامین سے بھائی تو میرا بھائی ہے، دیکھیے پہچان کے میرا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اور وہ سب تو سوتیلے بھائی تھے۔ اس کے بعد جانے لگا قافلہ۔ یہ واقعہ میں لمبا کیوں سنا رہا ہوں، اس میں دلیل بھی نکلے گی، اگر آپ سے کوئی جلتا ہو تو آپ نے نہیں جلنا بلکہ احسان کرنے کا۔ اس کے بعد یہ ہوا واپس جانے لگے تو غلہ پھر دے رہے ہیں، بھائی وہ بادشاہ کا پیالہ پانی والا جو ہے وہ گم ہو گیا، دیکھنا تلاش کرنا کہاں ہے۔ تو ایک بھائی نے کہا دیکھیے جس کے اندر پیالہ مل جائے جس کے سامان میں، اس کو روک لینے کا۔ اوکے، ہاں سب اوکے ہو گیا۔ اب سامان چیک کرنے لگے تو بنیامین کے اس میں نکلا۔ غور سے سنیے گا، یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں، سورہ یوسف ہمارا پڑھتے نہیں، اگر پڑھ لینا تو حسد دل کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جائے، جلن ختم ہو جائے، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ذرا آ جائے، کوشش کیجئے۔ پیالہ تو نکلا ہے، ارے بھائی ابھی آپ لوگوں نے کہا نا کہ جس کے یہاں پیالہ نکلے گا اس کو روک لینے کا، تو اب بنیامین کو روکنا پڑے گا۔ بھائیوں نے کہا یہ بنیامین نے چوری کی، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے، بادشاہ کے سامنے اور آپ کے سامنے آپ کے خلاف ایسی بات ہو، برداشت کر سکتے؟ بھائی مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا، آپ سے ہو پائے گا، آپ سے ہوگا، آپ سے ہوگا۔ دل گردے کی بات ہے یہ، کہ جو آپ کی برائی آپ کے سامنے کر رہا، آپ نے چوری کی نہیں لیکن بولا چوری کیا، کتنا برداشت کیا ہوگا۔ اس لیے آگے آئے گا کہ یہ سب جو اللہ نے عظمت دی ہے اور بادشاہ جو بنایا ہے، کیوں بنایا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس لیے صبر ہمیشہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ اچھا ایسا ہے چوری کی، تو ایک بھائی نے کہا نہ اب تو میں جاؤں گا نہیں، پاپا کو بول کے آیا ہوں کہ ویسے ان کو چھوڑوں گا نہیں، لے کر آؤں گا، میں تو یہیں رہوں گا مصر میں جانے والا نہیں، تم لوگ جاؤ جاؤ جاؤ۔ تو چھوٹا بھائی بڑا بھائی دونوں رہ گئے مصر میں، وہ لوگ گئے، پھر آئے تیسری مرتبہ، پھر آئے اور کہا قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہل الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 28۔ اے بادشاہ سلامت، ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ جب تکلیف کا ذکر آیا، بہت تکلیف پہنچی، دیکھیے بولنے کا انداز، اپنی تکلیف کو رکھنے کا انداز، میرے گھر والے سب پریشان ہیں، کیونکہ یوسف پہلے ہی ابا جو ان کے لیے پریشان ہے، پھر ایک اور بھائی چلا یہاں ہے بادشاہ کے سامنے اور پریشان، سب پریشان ہو گئے، گھر والے سب پریشان۔ بادشاہ سلامت آپ ہم پر احسان کیجئے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جس سے یہ بات کر رہے ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ جانتے ہو یوسف کو اور کے بھائیوں کو؟ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ کیا گزری ہوگی، کیسا لگا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، سوچ سکتے، لا سکتے، ذہن میں ہو سکتا؟ سامنے جتنے حسد کرنے والے تھے آج نیچے ہیں، اور جن کے ساتھ جلا جا رہا تھا آج اللہ نے ان کو بادشاہ بنا رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر کوئی آپ سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کوئی سرزنش نہیں، آج ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جا بھائی ہم نے معاف کیا، معاف کریں گے، معاف کیجئے گا، معافی کا ہے مادہ دل کے اندر، جا بھائی میں نے معاف کیا، دل گردے کی بات ہے، جا بھائی میں نے معاف کیا، چھوڑوں گا نہیں چاہے جو ہو جائے، فیملی کورٹ میں لے کر جاؤ، وہاں لے کر جاؤ،
بیٹا 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 دیکھ لے آخری وصیت کر کے جا رہا ہوں، چچا کے ساتھ وہ بھائی کے ساتھ تیرا جھگڑا چل رہا، کیس چل رہا، پیچھے ہٹنا نہیں چاہے جو ہو جائے، اور رو نکل گئی بابا کی. ہاں نہیں وہ کلیئر بات کر رہا ہوں بھائی، وہ کچھ نہیں، وہ آپ کو لگے کیا لگے، چھوڑنا نہیں چاہے جو ہو جائے. یوسف علیہ السلام کو جو درجہ ملا ہے کیسے ملا بھائی؟ معاف کیا، بدلہ نہیں لیا. اس لیے میرے بھائیو بدلے کی بھاونا نہیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم. اگر یہ معافی ہماری زندگی میں آ جائے تو آج کا آج انقلاب پیدا ہو جائے، سماج ہمارا سدھر جائے اور ہماری عزت خود بخود آگے بڑھ جائے. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34. برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے. اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. تمہارا کٹر دشمن ایک نہ ایک دن تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. آج کیا بولتے ایک گالی دیا تو کتنی گالی دینے کا سکھایا جا رہا ہے. ایک گالی دیا تو کتنی گالی دینے کا؟ 10 گالی دینے کا. شیر کے لیے کیا ہے؟ 100 شیر. واہ بھائی واہ. اچھا معاف کرنا سیکھیے. طاقت رکھنے کے باوجود بھی جا بھائی میں نے معاف کیا. اگر یہ چیز ہماری زندگی میں آ گئی، کوئی بھی جلے کوئی بھی کچھ ہو، ہم کو کچھ ہو سکتا؟ کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. اپنا دل ہمیشہ صاف رکھیے. اور یہ تو ہے چل ہی رہا ہے، یہ جلنے والی برائی یہ اس قوم کے اندر بھی آ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. دلیل سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2510. دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقہ لا تحلق الراس ولكن تحلق الدین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو تمہارے اندر بھی حسد جلن دھیرے دھیرے آ جائے گا. دھیرے دھیرے حسد جلن اور کینہ کپٹ. یہ کینہ کپٹ کیا ہے؟ حسد اور جلن تو سمجھ گیا کہ بھائی ترقی دیکھ کر جل رہا ہے، وہ دیکھ کر جل رہا ہے. یہ کینہ کپٹ کیا ہے؟ اب کینہ کپٹ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. 1 سال پہلے کسی کو آپ نے کوئی تکلیف والی بات کہہ دی، اب 6 مہینہ پہلے 1 سال پہلے، پھر 1 سال کے بعد وہ آپ کو بولے گا ارے 1 سال پہلے آپ نے فلانی بات مجھ کو کہی تھی نا. رے بھائی وہ تو بھول گئے ہم، وہ یاد رکھے ہوا ہے. پھر 5 سال کے بعد پھر کہے گا وہ ارے وہ 5 سال پہلے جو آپ مجھ کو ایسا بولے تھے. رے بھائی معاف کرنا سیکھو نا. اسنا ڈھوئیں گے. اب گھر کے اندر بھی دیکھیے کبھی محترمہ کو آپ نے کچھ بول دیا تو وہ 2 سال کے بعد پھر بولے گی 2 سال پہلے جو آپ نے ایسا کہا تھا. اچھا 2 سال پہلے کہا تھا وہ مجھ کو کہاں یاد ہے؟ تو جس کو بھی یاد ہے یاد رکھیے گا، جس کو بھی یاد ہے غلط چیز، میرے حساب سے وہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے. غلط جتنی بھی چیزیں یاد ہے اور صحیح جتنی بھی چیزیں یاد ہے پرانی. کچھ لوگ نیکی کرتے اور نیکی کو بھی یاد رکھتے نا. نیکی کو بھول جائیے. اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے تو بھول جائیے. اگر اس کو یاد رکھتے کہ میں نے فلانے کی مدد کی ہے تو مجھ کو لگتا ہے کہ کیا معلوم کیا ہوگا. آپ نے مدد کی، آپ کو یاد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کسی کی مدد کی ہے، میں بھول گیا. سمجھ جائیے آپ کی نیکی قبول ہونے کے قریب ہے. اور اگر کسی نے ایسا کچھ کہا کچھ بول دیا، بھیا وہیں پر دل کو صاف کر لینے کا. معاف معاف معاف. تو وہی ایک کینہ رکھنا، کئی سالوں کے بعد پھر ابھار کے لے آنا. جی نہیں. اور ہر سال کھریدتے رہنے کا. فلانے وقت آپ نے بولا تھا تو آپ نے ایسا کہا تھا تو یہ جملہ بول دیا تھا، یا پھر فلانے بھائی نے ایسا کہا تھا وہ ایسا کر رہا ہے. رے بھائی ان سے جا کے ملیے، پہلے بات کیجئے کیا آپ نے میرے بارے میں کوئی بات کہی کیا؟ نہیں وہ فلانے بھائی غلط بولیں گے کیا؟ وہ ایسا بول رہے تھے کہ آپ ایسا بول رہے تھے. تو یہ سب چل رہا ہے، آپ نے سمجھ نہیں بھائیو، نکال دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موڑھ دینے والا، یہ چیز آ گئی ختم. میں یہ نہیں کہتا بال مڑ جائے گا، بلکہ میں کہتا ہوں دین برباد ہو جائے گا. یہ تشبیہ جو ہے نا، یعنی یہ مثال کہ موڑھ دینے والی، جیسے نائی کے پاس جاتے ہم اور آپ حجام کے پاس، اے بھائی ٹکلا بنا، دیکھ استورا تیز ہے کہ نہیں، وہ تیری مشین لگا، صحیح سے لگایا. وہ لگانے کے بعد چھیلا، وہ چھیلنے کے بعد پھر بولا آئینہ لا سامنے، آئینے میں دیکھے ادھر تو بال ہے ہی، لے پھر صاف کر.
پورے ٹکلے کو ہم اور آپ چاروں طرف آئینہ گھما گھما کے دیکھتے ہیں کہیں بال چھوٹا تو نہیں. اسی طریقے سے جب ہم اور آپ کسی سے جلتے ہیں تو دین کو اس طریقے سے برباد کر لیتے ہیں اور اتنا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس طریقے سے ٹکلے سے بال غائب، اسی طریقے سے ہمارا اخلاق غائب، ہمارا دین غائب، چاہے پڑھا لکھا ہی آدمی کیوں نہ ہو. جب وہ چیز آ جاتی ہے نا دل میں تو ختم. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل بتاتے. حل کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں دیکھو، مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ محبت نہ جنت میں نہیں آ سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو. مومن کیسے بنو گے؟ ایک اللہ پر ایمان کیسے ہوگا؟ جب تک کہ محبت نہ کرنے لگو. اور محبت پھیلانے کا نسخہ بتلایا، افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ. بھائی بات چیت بند رہے گی اگر آپ چھوٹے ہو کر سلام کر لیں گے تو گھٹ جائیں گے، یا آپ بڑے ہو کر سلام کر لیں گے تو گھٹ جائیں گے. یہی تو ہے کمی. ہم اور آپ سلام نہیں کرتے، اس لیے گھاؤ زیادہ بڑھتا جا رہا. سلام کیجئے، ہاتھ ملا لیجئے، مصافحہ کیجئے. مصافحہ کرنے سے کینہ کپٹ نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ پھر سامنے والے کو لگتا دیکھو بھائی یہ دب کے آ گیا، سلام کر لیا. لے بھائی تیرے کو لگا کرے، لیکن اپن تو اس لیے کر رہا بھائی محبت پیدا ہو جائے، دل صاف ہو جائے. سلام کو پھیلائیے، سلام کو پھیلاتے رہیے، اس کا بڑا فائدہ. میرے بھائیو، ہر ایک کے دل میں تھوڑا بہت ضرور جلن ہے، حسد ہے. یہ الگ بات ہے کوئی اظہار کر دیتا ہے، کوئی نہیں کرتا، یہ الگ بات ہے. اگر کسی کے بارے میں کچھ برائی سنے اور ہم اور آپ اس میں ملا دیا کہ ہاں یار یہ غلط کر رہا ہے، وہ تو ایسا ہے، دس ہے، ڈیٹ ہے، وہ کیا بات کرے گا. لیکن بھائی یہاں موجود نہیں تو دفاع کرنے کا، ارے نہیں بھائی چھوڑنا، کاہے کو گوشت کھا رہا ہے. ایک گوشت ہم اور آپ بہت کھاتے ہیں. کون سا گوشت ہے وہ؟ ایک گوشت ہم اور آپ بہت کھاتے ہیں. ہم اور آپ ایک گوشت بہت کھاتے ہیں. 2 آدمی مل گئے گوشت کھا رہے ہیں، 3 آدمی مل گئے گوشت کھا رہے ہیں. کیا مطلب گوشت کھانے کا بھائی؟ غیبت کر رہے ہیں. کس کا گوشت کھا رہے ہیں؟ انسان کا یا جانور کا؟ اللہ اکبر. بھائی زندے کا یا مردے کا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12. اوہو، مردے کا گوشت کھا رہے ہیں، یعنی زندے کا آپ چھوڑ دیا، مردے کے لیے لگے ہوئے ہیں. کھا جائیں گے، پورا ہڈی اڈی سب ختم کر لیں گے. گوشت کھا رہے ہیں. کتنا مزہ آ رہا ہے دوسرے کا گوشت کھانے میں، کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں مزہ آتا. اس کا مطلب آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے تبھی گوشت کھا رہے ہیں. ٹائم مل رہا. 2 آدمی بیٹھے، ارے آپ کو معلوم نہیں فلانے کی بہو کا ایسا ہو گیا، ارے آپ کو معلوم نہیں فلانے کی بیٹی کا ایسا ہو گیا، ارے فلانواں ایسا ہے، ارے سنیے نا وہ ایسا. ارے وہ کیا بات کرے گا، میں ہی سب کچھ تھا، میں نے یہ کیا تھا تو وہ یہ کیا تھا تو دس ہے وہ تو ڈیٹ ہے. اچھا پیٹ بھرتا ہی نہیں. یہ گوشت ایسا ہے نا جتنا بھی کھاؤ پیٹ بھرتا اڑتا. وہ وہاں جب آگ ڈالا جائے گا نا اندر تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ گوشت کھانے کا مزہ کیسا تھا. ویسے نہیں سدھرے گا. تو دل کے اندر حسد اور جلن تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہے. دلیل مسند احمد حدیث نمبر 12697. غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں یا پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ. لوگو دیکھو ابھی ایک جنتی آ رہا ہے. یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں. ایک جنتی آ رہا ہے. دیکھیے تعریف ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو اگر ہمارا دل بڑا رہے گا تب نا ہم حوصلہ افزائی کریں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، فلانے بھائی کو اللہ نے کیا دیا ہے، الحمدللہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. حوصلہ افزائی، یہ حوصلہ بڑھانا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، صحابہ کرام سے سیکھیں. حوصلہ بڑھایا کرتے تھے. آپ یہ کام کریں گے. جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قرآن کو جمع کروانا ہے ایک نوجوان سے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 4986. انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن فاجمعہ. زید آپ مرد ہیں، آپ جوان ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ وہی لکھا کرتے تھے، قرآن آپ نے جمع کرنا.
کتنی تعریف کر دی. مرد تو ہیں ہی تو مرد بولنے کی ضرورت کیا ہے, جوان ہے جوان تو ہیں ہی تو جوان بولنے کی ضرورت کیا ہے. تو ارے بھائی جوان کو ذرا بولیں گے نا, ارے آپ کی جوانی تو دیکھیے پورا کام لے لیں گے. حوصلہ افزائی, یہ حوصلہ افزائی ہے ہی نہیں. کہیں کہیں ہے بزرگوں میں, بقیہ زیادہ تر بزرگوں میں حوصلہ افزائی نہیں, کام لینے کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح کیا ہوتا, ذرا حوصلہ افزائی آ جاتی تو حسد وغیرہ کم ہو جاتا. آپ جوان ہیں, آپ مرد ہیں, آپ عقل مند ہیں, آپ وہی لکھا کرتے تو قرآن آپ نے جمع کرنا. فواللہ لو کلفوا لنقل جبل من الجبال, اللہ کی قسم اگر مجھے یہ کہتے کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جاؤ میں لے جاتا. لیکن قرآن جمع کرنے کے لیے بول رہا, یہ تو بہت مشکل بات ہے, لیکن جمع آپ نے ہی کرنا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کام لیا, ایک نوجوان نے پورے قرآن کو ایک ساتھ جمع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے, اللہ نے لیا. بزرگوں نے ہیرے کو چنا کہ بھئی یہ ہیرا اس کام کے لائق ہے, تو حوصلہ افزائی اگر کرتے رہیں گے تو دل سے حسد ختم. تو وہ جو حدیث ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں, سب کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے کسی کے بارے میں, لیکن دل میں نہیں رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. تو ایک انصاری صحابی آئے, وضو بنا کر آئے, ہاتھ میں جوتا لے کر آئے اور وضو کے قطرات گر رہے تھے, پانی گر رہے تھے. نماز پڑھی تو لوگوں نے دیکھا اچھا یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں. بولے ہاں یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں. جنتی ہے یہ, بولے ہاں جنتی. دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ دیکھو ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے. تو دوسرے دن دیکھا پھر وہی صحابی آئے, اب دیکھیے نام ہوگی. پھر تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو ایک جنتی آنے والا ہے. تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے. ہم اور آپ کسی کا نام سنتے ہیں تو جلنے لگتے ہیں, یار اسی کا نام ہو رہا, اسی کا نام ہو رہا, میرا نام کب ہوگا, میرا نام کب ہوگا, میرا نام لیے نہیں, میرا نام لیے نہیں. اتنا بڑا پروگرام میں کروایا, اسٹیج سے ایک مرتبہ میرا نام نہیں لیا. رے بھائی اتنا بڑا پروگرام اللہ کے لیے کیے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کیے, تو آدمی کے من میں آتا نام 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 نام, یہ انسانی فطرت ہے. لیکن اس کو ذرا دبا کر کے رکھنا, بھیا کام 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 کام, اوپر والے کو خوش کرو بس ختم. اس کو خوب مناتے رہنے کا, جتنا زیادہ اس کو مناتے رہیے گا صحیح رہے گا. اگر زیادہ بناتے رہیے گا تو نقصان ہو جائے گا. اس کو منا کے رکھنا, نہیں اوپر والا دیکھ رہا ہے, اوپر والا دیکھ رہا ہے, زیادہ بات نہیں کرنے کا, اوپر والا دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے نا. اس طرح ذرا جب 3 دن تعریف ہوئی تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ گئے اچھا ان کا نام کیوں آیا کہ یہ جنتی ہیں. ہمیں سے بھی لوگوں کو جاننا چاہیے, اچھا یار ان کا نام ہو رہا, پتہ کرنا چاہیے, تلاش کرنا چاہیے کیوں, واقعی ایسا ہے کیا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے 3 دن مہمان بنے. اچھا آپ جنتی ہیں, 3 دن مہمان بنے اور رات میں اٹھ کر دیکھ رہے تھے. اچھا آپ لوگ سوچئے کہ وہ رات میں کیا کرتے رہے ہوں گے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا. شاہد بھائی جواب, تہجد پڑھتے ہوں گے, صحیح نا. آپ لوگ شاہد بھائی کے ساتھ ہیں, پوری رات تہجد پڑھتے ہوں گے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی ہے. کیا جواب؟ ارے رکیے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 رات, شاہد بھائی 3 رات میں رات میں اٹھ کے دیکھتا کہ وہ آخر کرتے کیا ہیں کہ جنتی ہو گئے. جب بھی میں رات میں اٹھتا ہوں تو وہ سوئے ہوئے ہیں, کروٹ بدلی کیے, ادھر سے ادھر کیے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بس. اور جیسے ہی فجر کی اذان ہو گئی فجر کی نماز کے لیے چلے گئے. 3 دن دیکھا تو اب میں اپنے گھر جا رہا ہوں, نیا کچھ پایا ہی نہیں. غور سے سنیے گا, نیا کچھ نہیں پایا ہے میرے بھائی. بہنوں سے بھی کہنا دل کو صاف رکھنا, کسی سے جلنا نہیں. آجا ان کا شوہر ایسا تو ان کا گھر ایسا تو ان کا بیٹا ایسا تو ان کا دس ڈیٹ. بھائی جن کا جو نصیب ہے وہ ہے, اللہ نے دیا ہے تو دیا ہے, ختم. 3 دن کے بعد جب جانے لگے وہ کہتے فلما ولیت دعانی, جب میں واپس جانے لگا, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اس صحابی نے مجھ کو بلایا, بھائی آپ نے دیکھ لیا میں نے رات میں کچھ کیا, 3 دن تک آپ نے دیکھا کچھ کیا میں نیا کچھ, لیکن بھائی سن لیجئے آپ, ایک چیز ہے
اللہ اکبر. ایک چیز ہے میرے دل میں کسی بھی آدمی کے خلاف اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے، یعنی دولت دے دیا، شہرت دے دیا، نام دے دیا، جو کچھ بھی دیا، خوبصورت بنا دیا، جو کچھ بھی دیا، جو نعمت کسی کو بھی دیا، میرے دل میں کسی کے بارے میں ذرہ برابر حسد اور کینہ نہیں ہے. میں کسی کے بارے میں نہیں رکھتا، میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں. اب یہاں تک بات تو ہو گئی. آگے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہَذِهِ الَّتِي بَلَغْتُ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ. یہ لا نطیق جو کہا وہی میرا محل استدلال ہے زیادہ تر. بھائی یہی خوبی تو ہے جو میں نے آپ کے اندر پایا کہ آپ کا دل سب کے لیے صاف ہے، لیکن ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. جب ایک صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل بھی طاقت نہیں رکھتا کہ ویسا صاف ہو جائے، تو میرے بھائیو ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے بھائی میں تو کسی سے نہیں جلتا ہوں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہے؟ ہو سکتا جب ایک صحابی رسول ایسا بول سکتے تو ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کیا کرنے کا؟ ایک دعا پڑھتے رہنے کا. کون سی دعا ہے مولوی صاحب ذرا بتا دیجئے. سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3551 اللہم اہد قلبی واسلل سخیمت صدری واسلل سخیمت صدری. اے اللہ میرے دل کو تو سیدھا کر دے، اے اللہ میرے دل سے حسد اور جلن کو کھرچ دے. کھرپی جانتے ہیں؟ کھرپا جو لگاتے کھیت میں، بولا اس طریقے سے کدال لگا کے یا کھرپا لگا کے دل کے اندر جو حسد اور جلن ہے اللہ سب کو تو کھرچ کے پھینک دے. کیونکہ وہ دل ڈگمگاتے رہتا، ادھر جا رہا ادھر جا رہا ادھر جا رہا ادھر جا رہا. لوگ بولتے ہیں نا مکان اچھا ہے، دکان اچھی ہے، کپڑا اچھا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ کون اچھا ہے؟ دلیل سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9 اور 10 پڑھیے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. خلاصہ نیک لوگ کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں؟ ارے یہ مدینہ کے اندر ہے، ایمان والے ہیں جو ہجرت کر کے آئے، مکہ سے وہاں گئے، کیا ساتھ دیا ہے، ارے سب کچھ قربان کر دیا. آج بتائیے کوئی ایسا ہے؟ سگے بھائی کا لوگ لے رہے ہیں، اس لیے حسد اور جلن ہے. یہاں اسلامی بھائی کو مدینہ والے اپنا مال دے رہے ہیں. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں بھائی چارہ، اسلامی بھائی بنے، اپنا آدھا مال دینے کو تیار ہو گئے. صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2049 اقاسم کا مالی نصفین. بھائی میں اپنا مال 2 حصے میں تقسیم کر رہا ہوں، آدھا آپ رکھ لیجئے، کوئی دے گا؟ یہ ہے اصل. بھائی کے لیے قربانی دینے کو تیار. پھر آگے کہا وہی نیک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم کو معاف فرما، جو بھائی گزر گئے پرانے اللہ سب کو معاف کر دے، اور ہمارے دل میں، یہ دیکھیے دل کی بات، ہمارے دل میں ایمان والوں کے خلاف کوئی کینہ نہ رکھ، حسد جلن اللہ سب کو تو ختم کر دے. تو میرے بھائیو دل کی سلامتی کے لیے دعا کرنا ہے. ہم اور آپ اگر ایسا کرتے رہتے تو بڑا فائدہ ہے. اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہیے. اللہ نے ان کو ایسا دیا تو مجھے بھی تو بہت کچھ دیا ہے بھائی، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، بیوی بچے دیے، سب کچھ دیا، اللہ کا شکر ہے. بھائی ان کے لیے وہ لکھا تھا تو وہ دیا، میرے لیے یہ لکھا تھا تو مجھے یہ دیا. اسلام کے اندر مسلمانوں کے یہاں خودکشی نہیں ہے. آپ دیکھیے الحمدللہ بہت کم لوگ ہیں جو سوسائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی یہاں تقدیر والا مسئلہ ہے. بھائی اوپر والے کا فیصلہ یہی ہے تو کاہے کو جا مرنے، لائف ایک ہی ٹائم ملی ہوئی ہے تو زیادہ کاہے کو ادھر ادھر چکر میں رہنے کا، اپنا دل صاف رکھنے کا. تو حسد کو ختم کرنا تو دل کو صاف رکھیے. تو میرے بھائیو یہ چند باتیں تھی کہ حسد اور جلن کی وجہ سے نقصان کیا نقصان ہوتا ہے. آدمی نہ فائدہ اٹھاتا ہے نہ پہنچاتا ہے. آسمان پر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے، زمین پر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے. بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا، اور یوسف علیہ السلام نے دل میں حسد نہیں رکھا تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. اس لیے میرے بھائیو جو بھی رکھتا ہے حسد جلن، سلام کرتے رہیے. السلام علیکم چاچا، بھیا السلام علیکم، چائے کی دعوت پر آئیے، کھلاتے رہیے، پلاتے رہیے. 1-2 دعوت کر دیجئے، ایک چائے کی بھی دعوت دے دیجئے گا تو ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے مال دیا، جا بھائی لے کے جا، جا 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 لے کر جا.
اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا آپ اچھے طریقے سے پیش آئیے. جگری کٹر دشمن بھی جگری دوست ہو جائے گا. تو یہ چند باتیں تھی. آخر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201. ہے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے, آخرت میں بھی بھلائی دے, اور جہنم کی آگ سے بچا لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.